چندی میں لکھے، امام ابن قیم کتاب الروح میں لکھے، چول بات مولا سرفراز خان صفدر خود نے کیا کہ جو فقط روح عذاب و ثواب کے قائل ہیں وہ بھی اہل سنت کی درسی سے سوال ہے، وہ بھی اہل سنت کی، وہ تو اہل سنت کا بچہ اختلافی تھا، ان کے ساتھ اختلافی مسئلہ وہ قطع نہیں تھا نہ اب ہے، جہاں پر کوئی آدھے پر اختلاف اور نمبر 3 آدھا اجتماع ہے یا نہیں ہے۔ میں نے ان کے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے اکابر اشاعت التوحید و سنت علماء دیوبند کا ایک مثال رہا ہے، جنہوں نے قرآن سنایا ہے، سنت سنائی ہے، اور قرآن اور سنت کا دو مفہوم کے سیاہ جو میرے نبی کے صحابہ نے پیش کیا، یہ ہماری خصوصیت ہے، کسی جماعت میں یہ خاصہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اب ذرا دیکھو، ایک آیت کو بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اللہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، اکثر علماء حضرات تفسیر کرتے ہیں، اس لیے میں اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے آج یہ کرنا چاہتا ہوں، شہداء کی حیات کے متعلق یہ دو ایسے وہ بھی پیش کرتے ہیں، ہم بھی پیش کرتے ہیں، وہ ایک معنی وہ بیان کرتے ہیں، ایک معنی ہم بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ شہید کی روح بدن میں نہیں ہوتی، شہید کی روح جنت میں ہوتی ہے۔ ان دونوں آیتوں کا کیا معنی بیان کرتے ہیں؟ لا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، ان دونوں آیتوں کا معنی ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہے شہید کی حیات برحق، لیکن ان آیتوں کا مطلب یہ ہے حیات کا مطلب شہید کی روح اس بدن کے اندر نہیں ہوتی، شہید کی روح جنت میں ہوتی ہے۔ ایک بات وہ کرتے ہیں، ان کی 33 کتابوں میں لکھا ہے، اب پوری طرح کی تفصیل میں لو، تفصیل اور اشیاء دیکھنا، اور مولانا عبدالشکور چنی صاحب کی حیات عمدہ دیکھنا، اس کے اندر کہتا ہے 70 چونکہ جسم ہوئے تھے تو اگر روح جسم میں نہ ہو تو حیات کیسی ہو؟ تو ہے 70 ہوئے تھے وہ جسم، وہ کہتے ہیں 70 کروڑ ہوئے تھے جسم، تو جو 70 ہوئے تھے نا، اگر اس میں روح نہ ہو تو پھر تو حیات ہوتی نہیں۔ گویا کہ ان کے نزدیک حیات شہداء کا مطلب یہ ہوگا کہ ارواح شہداء جسم کے اندر ہوتی ہے، میرے نزدیک حیات شہداء کا یہ مطلب ہوا کہ ارواح شہداء جنت میں ہوتی ہے، جسم میں نہیں ہوتی۔ اب یہ خلاف پڑ گیا، اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، میرے اکابر نے جو قصور کیا ہے، جو جرم کیا ہے، وہ یہ جو انہوں نے جرم سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ میرے اکابر نے خیر القرون والے لوگوں پر اعتماد کر دیا ہے۔ کس پر اعتماد کیا؟ خیر القرون کے لوگوں پر۔ میرے نبی کے 33 صحابہ کرام انہی دو ایتوں کا مطلب بیان کرنے والے جو یہ مطلب بیان کرتے ہیں، ان دو ایتوں کا مطلب اور حیات شہداء کا مطلب یہ ہے کہ شہداء کی روح جنت میں ہوتی ہے۔ کتنے صحابہ نے پیش کیا؟ چلو بطور حوالہ سے تفسیر القرآن میں حدیث بھی ہے، یہ سارے صحابہ بھی ہے، اور خود قیل ادخلوا الجنہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے، لیکن میں استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے محبوب سے جا کر اس آیت کا مطلب پوچھا، حیات شہداء کی تفسیر پوچھی، اور یہ حدیث مسلم صحیح میں ہے، وہاں جا کر پوچھا حضرت عبداللہ بن مسعود نے، اور حضرت کو اشکال کیوں پیش آیا کہ زندہ کا جنازہ نہیں ہوتا، پاکستان میں ہوتا ہے، جنازہ نہیں، شہید کا جنازہ نہیں کرتے ہیں، زندہ کا دفن نہیں ہوتا، شہید کو دفن نہیں کرتے ہیں، زندہ کو دفن کرنے کی عادت کو اللہ کے نبی نے ختم کر دی تھی۔ زندہ کا دفن کون کیا کرتے تھے؟ وہ عادت تو آپ نے
ہوتا، جنازہ نہیں ہوتا، قبر نہیں ہوتی. قبر کیسی مسئلہ میت کو مسلمان مسئلہ کہتے ہیں شادی قدر نہیں ملتی، جیسے مدد نہیں میں بتاتا کہ شادی قدر کو مان دو. میں کہتا ہوں قبر ہم مانتے ہیں، کہتا ہے یہ نہیں مانتے. میں نے کہا ایک سارے ممارا پیش کر، 4,000 طالب علم پیش کر، ہم اس کو قبرستانی کرتے. جو قبر کا انکار کیا ہم نے، ہم قبرستانی کہتے، ہم کہتے لعن اللہ ہو، لعن اللہ ہو یہودا والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. کون سی قبریں ہوتی ہیں؟ یہود و نصارى کہاں زندہ کرتے تھے؟ اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد. کون سی قبر ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کیوں قبر سے ڈاکتے؟ اور وہ اب دیکھیں نا جرمانی کی انتہا دیکھیں، سفید رسول پہ وہ نہیں کھڑا ہے اور وہاں کہتے ہیں اشاعت التوحید والے اس قبر کو قبر نہیں مانتے. اب کوئی نہیں کہتا ملا صاحب اتنا دن دیہانی سفید دور، وہ تو قبر کہتے ہیں، وہ تو دن رات کہتے ہیں لوگوں قبر سے سجدہ نہیں کرو. سجدے کے لائق کون ہے؟ قبر والے کی منت نہ مانو، منتوں کے لائق عادت روا، روٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، ڈگری بنانے والا، اور ماحول اسباب پکاروں کو سننے والا، یہ صرف رب ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. اشاعت التوحید والے یہی کہتے ہیں لوگوں قبروں کو چونا درج نہ کرو، قبروں کو پختہ اینٹوں سے مضبوط نہ کرو، قبروں کو ان سے روزے نہ بناؤ، ان سے عمارتیں نہ بناؤ، ان سے دیے نہ جلاؤ. اشاعت التوحید کی یہ دعوت ہوتی ہے، لیکن مولوی جھوٹ بول کے انہیں کہتا ہے اشاعت کی قبر نہیں لگے. وہ قبر کو قبر اور کسی میں اتنی ضرورت بھی نہیں، اور جب خود ان کی کو دعوت دی گئی ہے اور قبر کی پوجا نہ کرو تو ہم کس قبر کی پوجا کروتے ہیں؟ جب وہ لوگ ختم کرتے ہو نماز کو تمہیں قبر ہے یا نہیں؟ پوچھے گا بولو، ہاتھ کھڑا کر کے پتہ کریں یہ قبر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی یہ قبر ہے یا نہیں ہے؟ ماشاء اللہ آپ تو سب جو کہتے ہیں وہ بڑی صاحب تو سر پہ قرآن کھاتے ہیں، خدا کی قسم ساتھی قبر نہیں مانتے. آپ بتانا چاہیے، لیکن اب میں دیکھتا ہوں قبر کو کون نہیں مانتا. قبر کے دو مفہوم بیان کیا اکابر علماء دیوبند نے، اور 50 کتاب کے اندر اشرف الجماعت میں بھی، عقائد قاسمی میں بھی، عقائد اسلام میں بھی، اور سیرت النبی علامہ سلیمان ندوی نے بھی، حتیٰ کہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ نے بھی، خود حضرت نانوتوی نے بھی، اور تمام اکابر قبر کے 2 مطلب لیتے ہیں. جب میں کہتا ہوں قبر کا وہ مطلب بھی علماء دیوبند کی تیرا کام ہی بغاوت کرنا ہے، کر بغاوت نہ مان. تو کہتے قبر صرف ایک ہی مطلب ہے. میں نے کہا قبر کا جو تم نے ایک مطلب لیا ہے وہ بھی مہنگا پڑے گا. اس زمین والی قبر کا تمام والے مدد سے مانا کیا مقرر المیت. کیا مانا کیا؟ انہوں نے کہا مقرر الحی. تمام ملت کے علماء کہتے ہیں مقرر المیت. یہ کہتے ہیں نہیں، روح لوٹ کے آ گئے، جب روح آ گئی جب مقرر الحی بنا یا مقرر المیت بنا؟ مقرر بن گیا مقرر الحی. کائنات کی کسی لغت کی کتاب میں اس قبر کو مقرر الحی کہا گیا، مقرر الموتیٰ کہا گیا، مقرر المیت کہا گیا. اب کہتا کیا اشاعت التوحید والے قبر کو نہیں مانتے، مانتا خود نہیں. کہتا کیا اشاعت التوحید والے حجاب کو نہیں مانتے. ہم نے میرے کو حجاب گرم کیے اور ماننے والے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے سوال کیا، یہ منشا اسلام تھا، آسان تو زندوں والے نہیں، سب مردوں والے آسام ہے، اسلام کیسے مردہ نہیں کہنا؟ اللہ کے محبوب کے جواب کا خلاصہ مسلم میں بھی، ترمذی شریف میں بھی، اور حدیث کی متعدد کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ میں پوری ذمہ داری، سند کی بھی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، متن کا بھی ذمہ دار ہوں، اور میرے بڑے بڑے مسائل کے انسان تسلیم کرتے ہیں. ان کی موجودگی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے
نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ تھا کہ جس چیز سے اشکال ہو سکتے ہیں وہ حالات ہے کہ روح بدل میں ہو تب تو دفن بھی نہیں ہو سکتا، روح بدل میں ہو تب تو کفن بھی نہیں پہنایا جا سکتا، روح بدل میں ہو تب تو جنازہ بھی نہیں بنا جا سکتا۔ اشکال کا منشا وہ حالات ہے جس میں روح بدل کے اندر ہو، اور جو قرآن نے حالات بیان کی ہے کہ وہ حالات ہے روح بدل میں نہیں ہوتی، روح جنت میں ہوتی ہے۔ روح کہاں ہوتی ہے؟ اب ایک معنی میرے نبی کے صحابہ نے بیان کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، حضرت ام المؤمنین سیدہ تینتیس صحابہ کرام بیان کریں کہ حیات کے شہداء کا مطلب اونچی روح کہاں ہے؟ جنت میں۔ حتیٰ کہ سنن سعید ابن منصور اور دوسری حدیث کی کتابیں جب سنیں کیا ماننی ہے سنن حیات الاموات سید نور الحسن شاہ صاحب کی کتاب، اس کے اندر بھی واقعہ موجود۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی کا صحابی حضرت اسماء کی تعزیت کے لیے آئے، جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کی لاش مقدس کو سولی سے لٹکا دیا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر آئے اور جہاں آ کر تعزیت کی وہ ماں پریشان تھی، حضرت اسماء حضرت عبداللہ ابن عمر نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا انہا دوسراتن یہ جو رخت سے لگ کر نظر آ رہا ہے یہ دوسرا ہے، اس کا معنی خود اسی کتاب میں نے لکھا یعنی یہ جان لاش جس سے روح نہیں فإن الأرواح عند اللہ فی السماء، روحیں اللہ کے ہاں آسمانوں میں چلی گئی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت اسماء کے سامنے بیان کیا، اور حضرت عمر بن عاص عبداللہ بن عمر بن عاص میرے نبی کے صحابی نے تمام مجمع صحابہ کے سامنے خطاب کرتے ہوئے حضرت شام کے متعلق جو لفظ کہے اشارہ کر کے ایسی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کی لاش سے مقدس حضرت شام کی اس تنگ درا کے اندر گر گئی اور مجاہدین کو جنگ کے اندر رکاوٹ پیش آنے لگی، سامنے بھائی کی لاش پڑی تھی، تو حضرت نے نبی کے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے چند جملے کہے۔ ایک جملہ یہ کہا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے مخاطبین 14ویں صدی کے مولوی نہیں تھے، ان کے مخاطبین میرے نبی کے صحابہ تھے، وہ سامعین تھے، ان کے سامنے خطاب کرتے ہیں۔ فرمایا ان ہذی دوسا، یہ جو ذرا میں پڑا ہے یہ تو جھوٹا ہے، پر ان الارواح عند اللہ فی السماء، شہید کی روح تو اللہ کے ہاں آسمانوں میں چلی جاتی ہے، لہذا اپنے گھوڑوں کو دوڑا دو۔ میرے نبی کا صحابی شہید کی حیات کا مطلب سمجھاتے ہوئے دو فرق کرتے ہیں۔ ایک بات یہ کہتے ہیں ان ہذی دوسا، جس دوسا سے جس جسد سے جس جسم سے روح نکل گئی اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس میں اب جان نہیں ہے، یہ بے جان دوسرا ہے اور اس کی روح آسمانوں میں چلی گئی ہے۔ تو میرے نبی کے 33 صحابہ نے یہ بیان کیا کہ شہداء کی حیات کا مطلب یہ ہے ان کی روح جنت میں ہوتی ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، 33 صحابہ بیان کریں ان ایتوں کا مطلب، ان کا مطلب ہے شہید کی روح جنت میں۔ میں کہتا ہوں صرف ایک آیت پیش کر جس کا معنی میرے نبی کا صحابی کرو، پڑھنا ذرا تصور ہوگا، یہ 3 ایسے قرآن مقدس کی، اس کا معنی ام المؤمنین سیدہ